نہ ہو۔ مقصود اہل ایمان کا مقصود صرف اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہی ہے۔ سامعین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے، ہمیں بتلاؤ کہ غوث اعظم کون ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ علی کے بیٹے کو غوث کہتے ہیں، امام محمد رضا کے پیر کو غوث کہتے ہیں۔ سامعین کرام، امام محمد رضا چھوٹا نام نہیں بلکہ بہت بڑا نام ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت امام محمد رضا کے پیر ہیں، آپ کا بڑا ہی مقام ہے۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند کرامات میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جب اس کا والد فوت ہوا تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے والد کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کا جو والد ہے وہ التجائے کر رہا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھ کر وہ جو بیٹا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے والد کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، میرے والد کو عذاب پہنچ رہا ہے، اے غوث مدد فرمائیے، اے غوث مدد فرمائیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو مجھے یہ بتلا کہ کیا کبھی تیرا والد میرے مدرسے کے دروازے کے باہر سے گزرا ہے؟ تو اس نے کہا، جی حضور، میرے والد گرامی کئی مرتبہ آپ کے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور فرمایا کہ میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے گزرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ سامعین کرام، سمجھیے کہ ایک بندہ جو گناہگار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزرے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے، اور وہ بندہ جو مدینے ہو کر آ جائے اس کی شان تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال کی شان ہے کہ آپ کے مدرسے کے آگے سے کوئی گزرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گزرنے کے سبب سے اس کی جو ہے وہ بخشش فرما دیتے ہیں۔